السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ہادی علی اور آپ کو ادبی بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ادب کیا ہوتا ہے، کلاسیکی ادب اور جدید ادب کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ صرف آج کی ویڈیو پر محیط نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیریز کی فارم میں آگے چلتا جائے گا۔ جناب والا، سب سے پہلے تو لٹریچر کے بارے میں، جسے اردو میں ادب کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی صورت میں جذبات اور احساسات کا بیان ادب کہلاتا ہے۔ یہ مختلف اصناف پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں غزل، نظم، ڈرامہ اور شاعری کی دوسری اصناف اس میں شامل ہوتی ہیں، ناول اور فکشن، یہ تمام چیزیں، تمام اصناف اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پہ ادبی بیٹھک شاعری سے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ تو سب سے پہلے کلاسیکی ادب کیا ہوتا ہے، کلاسیکی شاعری کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو کلاسیکی شاعری کو کافی زیادہ لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ یوں بھی ہے کہ وہ شاعری جو کہ 19ویں صدی سے پہلے کی ہے وہ کلاسیکی ادب میں آتی ہے، اور اس کے بعد جدید ادب۔ لیکن یہ ایک مکمل اس کی تعریف نہیں بن سکتی، بلکہ کلاسیکی ادب ایک ایسا ادب ہوتا ہے کہ جس میں تمام بنی نوع انسان اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور کلاسیکی ادب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنا وقت گزرے گا یہ مزید معتبر ہوتی جاتی ہے، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے موضوع ہوتی ہے، اور جو آئندہ آنے والے تخلیق کار ہوتے ہیں، شاعر حضرات ہوتے ہیں، یا لٹریچر سے یا ادب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی تائید و تقلید کرتے ہیں، اور یہ مستقبل گیر ہوتا ہے۔ جو کلاسیکی ادب آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ ایک مستقبل گیر ادب ہوتا ہے۔ جو کلاسیکی ادب کا تخلیق کار ہوتا ہے، یہ ایک دانشورانہ انداز میں اپنے جو مستقبل ہے اس کو نقش کرتا ہے اپنے ادب کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ جو کلاسیکی ادب ہے، اس کا جو تعلق ہے یہ عام سے خواص تک ہوتا ہے، یعنی کلاسیکی ادب کی زبان پرانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ایک میر کا شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اب یہ ایک نہایت اعلیٰ ادب ہے، اور یہ ادب جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لازوال ادب ہے، اور یہ کلاسیکی ادب ہے۔ کلاسیکی لفظیات میں بلبل، گلشن، گل، ناصح، کافر، اس طرح کے الفاظ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جیسے کہ حیدر علی آتش کا بھی ایک شعر ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، اور میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ تو یہ کلاسیکی ادب میں آتا ہے، یہ کلاسیکی لفظیات ہیں۔ اس میں آپ نے گل، بلبل، صیاد، اس طرح کے الفاظ دیکھے ہیں، یہ کلاسیکی ادب کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جدید شاعری کیا ہوتی ہے؟ 19ویں صدی کے بعد کا جو ادب ہے یہ جدید، یا 20ویں صدی کا جو ادب ہے یہ جدید شاعری یا جدید ادب کہلاتا ہے۔ اس میں لفظیات تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں جانا کا لفظ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مراسم کا لفظ پایا جاتا ہے۔ ہمارے کلاسیکی غزل کے، کلاسیکی شاعری کے جو آخری شاعر تھے وہ تھے فیض احمد، اور کسی طرز میں ہمارے جو جدید ادب ہے اس کے پہلے شاعر بھی فیض احمد ہی ہیں، فیض احمد فیض۔ تو انہوں نے جس طرح کے یہ لفظ ہیں جو کہ کلاسیکی ادب میں استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس گل آ جاتا ہے، بلبل آ جاتا ہے، قفس آ جاتا ہے، اس کے معنی کو ایک بالکل نئے انداز کے اندر بالکل ان کی انٹیگریشن کر کے انہیں پیش کیا گیا ہے۔ تو جدید شاعری میں ہمارے جو اہم شعراء ہیں ان میں ہمارے پاس احمد فراز آ جاتے ہیں، لیکن احمد فراز کسی سطح پر نو کلاسیکی شاعر ہیں، انہیں بالکل جدید شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ ناصر کاظمی آ جاتے ہیں، نون میم راشد نظم نگاری میں آ جاتے ہیں، جن کی حسن کوزہ گر نظم نے جدید شاعری کو ایک نیا پہلو دیا۔ اس کے بعد امجد اسلام، امجد جدید شاعری کے علمبردار رہے ہیں، اور انس معین اور شکیب جلالی، یہ جو تمام لوگ ہیں یہ جدید شاعری کے علمبردار ہیں۔ تو اسی زمرے میں مجھے شکیب جلالی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ تم نے کہا تھا
کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تم نے کہا تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ اس کے علاوہ انہی کا ایک اور شعر ہے کہ سوچو تو سلوٹوں میں بھری ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں میں بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کلاسیکی ادب میں صرف چند موضوعات تھے، فنا کا موضوع تھا، عدم کا موضوع تھا، لیکن جدید ادب میں جو موضوعات ہیں ان کی قید نہیں رہی۔ آپ کی جو شاعری ہے ان موضوعات سے بالا تر ہوتی چلی گئی ہے اور اب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جدید ادب میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خامی ہے، وہ یہ خامی ہے جو جدید آپ کا ادب ہے، جدید غزل ہے، یہ تھوڑی سی اکہری ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم جدید غزل کے اصل شاعروں کی بات کریں جنہوں نے جدید غزل کو جدید غزل کی ترویج میں کام کیا ہے، ان کے ہمیں اکہرا پن نہیں ملتا۔ جیسے احمد فراز کا ہی شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ بھی جدید غزل کا شعر ہے، لیکن اس میں ہمیں کسی قسم کا اکہرا پن نظر نہیں آتا، تو یہ ایک مستند معتبر جدید ادب کہلائے گا۔ تو اس کے علاوہ کلاسیکی کا ایک اور میں آپ کو شعر سنا دوں جو کہ خمار بارہ بنکوی کا لکھا ہوا شعر ہے، جو انڈیا کے شاعر تھے، اور انہوں نے ایک فرمایا کہ نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے، سکون ہی سکون ہے خوشی ہی خوشی ہے، تیرا غم سلامت مجھے کیا کمی ہے، چراغوں کے بدلے مکاں جل رہے ہیں، نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے۔ تو یہ کلاسیکل ادب ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ادب کیا ہوتا ہے، جدید اور قدیم یا کلاسیکی ادب میں کیا فرق ہے، جدید اور کلاسیکی جو شاعری ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔